بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل یعنی آج کے دن ہم آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ لے کر کے حاضر ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، اور رمضان سے ایک دن پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی تیاری کر لیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کی برسات ہے، اور جس میں جتنا ظرف ہے وہ بھر لے رحمتوں سے اپنے دامن کو۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سے بڑے آفر کا اعلان کر رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خطبے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس، کہ شعبان کے آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس میں مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو انہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ آپ لوگوں کے اوپر انتہائی عظیم اور بڑا اور انتہائی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بابرکت اور بہترین رات ہے۔ فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض کر رکھے ہیں، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں نفلی عبادت کو یعنی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، نفل قرار دیا ہے۔ فمن تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو کوئی اس مہینے میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اس شخص کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے اس کی طرح ملے گا، اس کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں یہ جان لیں کہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں کے علاوہ جو دیگر ایام ہیں، دیگر مہینے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے کہ رمضان میں جو کوئی ایک نفلی عبادت کرے گا، کوئی بھی نفل کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تو اس کا ثواب رمضان کا مہینہ اور وہ جو 4 مہینے ہیں، یہ کل 5 مہینے کے علاوہ جو 7 مہینے بچتے ہیں، ان 7 مہینوں میں فرض کی ادائیگی پر جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر ثواب ملے گا رمضان کے نفل کا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اسے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہاں رک کر کے ہمیں صبر کا معنی سمجھنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مفہوم صبر کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص پہ کوئی مصیبت پڑی اور کوئی تکلیف ہوئی، کوئی صدمہ پہنچا اور اس پہ صبر کر لیا تو یہ صبر ہے، اور شکوہ شکایت نہیں کیا، یہ بھی معنی ہے۔ لیکن صبر کا جو قرآن و حدیث میں جو صبر کے معانی ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ صبر کے کئی معنی ہیں۔ صبر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہم طاعت اور عبادت کرتے ہیں اس پہ جم جائیں، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان کاموں سے ہم رک جائیں، یہ بھی صبر ہے۔ دل کسی کام کو کرنے پر آمادہ نہیں ہے لیکن ہم اس کام کو کریں تو یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر کا معنی اور جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ بہرحال آگے فرمایا آپ نے وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کی نصرت اور مدد کا مہینہ ہے۔ کوئی غمگین ہے تو اس کے احوال کو سمجھیں اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، کہ اس مہینے میں ایک مسلمان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور برکت ڈال دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه،
کہ جو کوئی اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی نا جس میں ثواب کا آفر ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو خود کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ روزے دار کو افطار کہاں سے کرائے گا؟ آپ نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة ماء، کہ یہ جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا کر دے گا جو کوئی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گلاس پانی پلا دے۔ لیکن ومن اشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعده حتى يدخل الجنة، لیکن جو کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے، یعنی قیامت میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جائے گا حوض کوثر سے، آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے اس شخص کو پانی پلایا جائے گا، اور اس پانی کی مٹھاس ایسی ہوگی اور اس کی حلاوت اور چاشنی اور اس کا ذائقہ، اس کا مزہ ایسا ہو، روح افزا ایسا مزہ ہوگا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، کہ اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ روزے دار کے برابر ثواب، یعنی جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کیا اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کر دی جائے گی؟ 80% روزے دار کو دیا جائے گا اور 20% وہاں سے نکال کر کے روزہ افطار کرانے والے کو دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، کہ روزے دار کا جو ثواب ہے وہ تو بک ہے، اس میں سے کچھ کمی اور کٹوتی نہیں کی جائے گی، اس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا، بالکل اس کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے افطار کرانے کی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس مہینے کا جو پہلا حصہ ہے رحمت کا حصہ ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے اور رحمت کی گھٹائیں ہوتی ہیں۔ جو بیچ کا حصہ ہے دوسرا حصہ وہ مغفرت کا حصہ ہے، اور جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا حصہ ہے۔ پھر جو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ہر کوئی اس بات کو سنے اور قلم اٹھائے، نوٹ کر لے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو کوئی اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر تخفیف کا معاملہ کرے گا، یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی بیچارہ روزہ دار ہے، تو اس کو کام میں مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو کام میں کچھ تخفیف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دے گا اس مہینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آقا اور غلام کا چکر چلتا تھا اس زمانے میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تشریف آوری سے پہلے ہی سے یہ چلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل پھر بیان کیے کہ جو کوئی غلام کو آزاد کر دے اس کے لیے یہ ثواب ہے اور وہ ثواب ہے۔ ابھی ہمارے دور میں یہ غلام کا چکر نہیں ہے، غلام نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے۔ ابھی اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے کہ اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو غلام، ٹھیک ہے، تو ابھی غلام نہیں ہے، ابھی جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ہم اپنے گھر پہ کام کراتے ہیں، مزدور آ کر کے کام کر جاتا ہے، ہمارے پاس کمپنی ہے، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز ہیں، ہمارے پاس کارخانہ ہے، ہمارے کارخانے میں کام کرنے والے سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں کام کرنے والے جو مزدور طبقہ ہے، اس طبقے کے اوپر کام میں تخفیف کر دی جائے تاکہ مشقت نہ ہو۔ جو پہلی تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو عالمی جو قانون ہے وہ 8 گھنٹے کام لینے کا ہے،
کہ آپ اپنے آپ جو کام لیتے ہیں مزدور سے 8 گھنٹے کام لیں اور 8 گھنٹے کا آپ اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ آپ دیں گے. اگر 8 گھنٹے سے ایکسٹرا آپ کام لیتے ہیں تو اس کی تنخواہ الگ سے، اس کے پیسے الگ سے دینے پڑتے ہیں. تو یہ تو 8 گھنٹے ہیں. لیکن رمضان میں 8 گھنٹوں میں بھی کچھ تخفیف کر دی جائے، 7 گھنٹے ہو جائیں، 6 گھنٹے ہو جائیں کام کے. اسی طرح کام بھی ایسا ہو بہت بھاری نہ ہو، بہت بوجھل کام نہ ہو. اگر بوجھ والا کام ہے کچھ آپ ہلکا کر دیجئے. تو یہ فضیلت ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ ہو، اچھا معاملہ کریں. خاص طور پہ رمضان میں آپ اس کی مشقت کو اور اس کی مصیبت کو کم کریں گے تو اللہ تعالی جہنم کی مصیبت سے آپ کو نجات دے دے گا. تو یہ کل باتیں تھیں، کل نصیحتیں تھیں یہ اس حدیث مبارک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پہ، یہ تو ضروری باتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.